بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی اسموگ فری مہم کے تحت فلسطینی شہداء کے نام پر 10,000 پودے لگا دیے گئے۔ اس سلسلے میں منعقدہ گرینڈ پروگرام کے دوران سینکڑوں رضاکاروں نے 10,000 پودے لگائے۔ مہم کا بنیادی مقصد عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ترغیب دینا اور اسموگ فری بنا کر صاف ماحول فراہم کرنا ہے۔ پروگرام میں الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی نائب صدور ڈاکٹر مشتاق مانگڑ، سید احسان اللہ وقاص، الخدمت والنٹیئر ہیڈ سنان اکبر، سینئر مینیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی، مختلف جامعات کے سربراہان، طلباء و طالبات اور اداکاروں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مشتاق مانگڑ نے بتایا کہ الخدمت میگا پلانٹیشن ڈرائیو کے آج کے پروگرام کو فلسطین کے شہداء سے منسوب کیا گیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بین الاقوامی رفاہی اداروں کے تعاون سے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے اور جنگ بندی پر تعمیر نو اور بحالی میں بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ آج کے تقریب کا مقصد لوگوں کو احساس پہنچانا ہے کہ ہم غزہ کے شہداء کو بھولے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آلودگی کے پیش نظر پودے لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور خدمت فاؤنڈیشن ملک بھر میں میگا پلانٹیشن ڈرائیو کے ذریعے پودے لگانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ سید احسان اللہ وقاص نے کہا کہ نوجوانوں کا مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا خوشائند امر ہے۔ ایک درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی وہ بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ماحول کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ عائشہ لاسانی اسکول اینڈ کالج مسلم ٹاؤن میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اور ایپسما کے اشتراک سے میٹھے مشروبات اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات کی آگاہی بارے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں پناہ کے سیکرٹری جنرل ثناء اللہ گھمن، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر احسان غنی، صدر شمالی پنجاب ایپسما ابرار احمد خان، کنٹرولر امتحانات راولپنڈی تعلیمی بورڈ ساجد فاروقی، معروف ماہر تعلیم محمد انعام، ممبر بورڈ آف گورنرز فیڈرل تعلیمی بورڈ اور صدر ایپسما ویمن ونگ ضلع راولپنڈی مسز سکینہ تاج، ڈپٹی ڈائریکٹر خبیب فاؤنڈیشن پاکستان ہارون مظہر اور ٹیچرز ٹرینرز کرنل ریٹائرڈ راشد حبیب، راجہ وسیم سیفی، عدنان نثار، ڈاکٹر اعجاز محمود، راجہ ثناء اللہ، شعیب بن نعیم، شاہد یوسف سمیت نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ثناء اللہ گھمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی شوگری ڈرنکس، آئل اور سگریٹس کے استعمال کو کم کر کے کثیر زر مبادلہ بھی بچا سکتے ہیں۔ بچوں میں شوگر کے بریک استعمال سے موٹاپے جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر احسان غنی نے کہا کہ سگریٹ نوشی پر قابو پا کر دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے سیمینار کا انعقاد وقت کی عام ضرورت ہے۔ اسکولوں میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگز کے موقع پر ٹیچرز اور والدین کو بھی تمباکو نوشی، ڈرنکس، شوگر وغیرہ کا صحت پر منفی اثرات کے بارے میں آگاہی دینے کا اہتمام کیا جائے۔ کنٹرولر امتحانات ساجد فاروقی نے کہا کہ جن قوموں کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اس کے لوگ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ ابرار احمد خان اور محمد انعام نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان نسل کو سگریٹ نوشی، شوگری ڈرنکس وغیرہ کے استعمال سے دور رکھنے میں نجی تعلیمی ادارے عام پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں۔ بچوں کی کونسلنگ کے ذریعے والدین تک بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چیئرپرسن عائشہ لاسانی ماڈل اسکول اینڈ کالجز مسٹر نور قریشی اور پرنسپل مبشر احمد نے تمام شرکاء کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور سیمینار میں موجود تمام افراد نے اس بات کا عہد کیا کہ میٹھے مشروبات اور تمباکو نوشی کا کل کما کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ علمی، ادبی اور سماجی تنظیم خوشبو کے صدر ملک محمد اعظم نے ملک کی ادبی تنظیم دائرہ علم و ادب پاکستان کے زیر اہتمام 4 اور 5 نومبر 2023 کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے 2 روزہ ادبی کانفرنس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ملک محمد اعظم نے کہا ہے کہ تعمیری اور مثبت ادب کی اشاعت و ترویج کو دائرہ علم و ادب کی تنظیم نے اپنا ماٹو قرار دیا ہے۔ عالمی سطح کے معروف دانشور، دینی اسکالر اور دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے سابق ڈائریکٹر جنرل
اور رفاع یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد اس ادبی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ معروف شاعر، مصنف اور ماہر تعلیم محمد زیغم مغیرہ اور بچوں کے ادب کے صف اول کے ادیب اور مصنف ڈاکٹر محمد افتخار کھوکر سرپرست ہیں۔ ملک کے معروف شاعر اور متعدد کتابوں کے مصنف احمد حاتب صدیقی المعروف ابو نصر مرکزی صدر، معروف ادیب ڈاکٹر ریاض عادل سیکرٹری اور برادر محترم ڈاکٹر حامد احسن مرکزی رابطہ کار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں قائم ہونے والی اس ادبی تنظیم کے زیر اہتمام پنجاب کے مشہور شہر پھالیہ میں پہلے 2 ادبی کانفرنسیں بڑی خوشخبری سے ہو چکی ہیں۔ امسال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا انتخاب کیا گیا ہے، جو کہ نہایت ہی خوش آئند ہے اور ہر پہلو سے بہترین انتخاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس 2 روزہ ادبی کانفرنس میں نامور ادیب اور ماہرین اپنے مقالے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ مشاعرہ بھی ہوگا۔ ملک محمد اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسلام آباد میں ہونے والی 2 روزہ ادبی کانفرنس موجودہ حبس زدہ ماحول میں ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون یونین کونسل نمبر 2 ڈھولتا راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری الیاس گجر نے کہا ہے کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف وطن عزیز کے محسن اعظم ہیں، جنہوں نے اپنی جان، اپنا خاندان اور اپنی حکومت داؤ پر لگا کر 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا۔ حالانکہ امریکی صدر بل کلنٹن نے دھماکے نہ کرنے کے عوض $6 ارب دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن میاں نواز شریف نے انکار کیا اور پاکستان کو ایٹمی کلب کا ممبر بنایا، اور بعد ازاں اس کی سزا بھی میرے قائد نے جلا وطنی کی صورت میں بھگتی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل کی تنظیم کے کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ الیاس گجر نے کہا کہ اگر 1999 میں پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہ گراتا تو اب تک پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں ایشیا کا اقتصادی ٹائیگر بن چکا ہوتا اور ہم IMF کے قرضدار اور غلام نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اب میاں نواز شریف الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ قوم کی امیدیں میاں نواز شریف سے وابستہ ہیں، قوم ان پر اعتماد کرتی ہے اور مستقبل پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ صدر ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی اور چیئرمین RWMC ثاقب رفیق نے آپریشنل ٹیم کے ہمراہ جاری ہفتہ صفائی مہم کے تحت صرافہ بازار کا دورہ کیا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ مانیٹرنگ کو مسئلہ بنانے کی ہدایات جاری کی۔ سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ثاقب رفیق نے سپروائزر کو ہدایت کی کہ وہ کاروباری برادری کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور مانیٹرنگ کے نظام کو مؤثر کریں، تنگ گلیوں میں نالوں کی صفائی اور زیرو ویسٹ کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر تاجر نمائندوں شیخ آصف ادریس، فیاض قریشی، طارق مغل اور دیگر نے پارکنگ کے مسائل، صفائی اور ٹریفک کے دباؤ کے حل کے حوالے سے بھی چیمبر کے صدر ثاقب رفیق کو تجاویز دیں۔ اس سے پہلے چیئرمین RWMC ثاقب رفیق نے ابتدائی یونین کونسل 7 اور 8 فوجی کالونی کا دورہ کیا اور صفائی مہم کا جائزہ لیا۔ چیئرمین ثاقب رفیق نے دورے کے موقع پر تنگ گلیوں میں نالوں کی صفائی، کوڑا کرکٹ بر وقت ٹھکانے لگانے کے لیے سپروائزر کو احکامات بھی جاری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ صفائی مہم میں 20 نومبر تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مشن کلین راولپنڈی کے تحت شہر راولپنڈی کو صاف ستھرا بنانے کی عزم کر رکھا ہے۔ صفائی مہم کے تحت شہر کو مکمل طور پر صاف کرنا اور زیرو ویسٹ کو یقینی بنانا ہے۔ موسم کے تبدیل ہونے کے بعد غریب عوام کو بجلی کے بلوں سے جان چھوٹتی ہی تھی کہ اوپر سے گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ غریب عوام نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کی وجہ سے بجلی کا استعمال انتہائی کم کر دیا تھا۔ سخت گرمی میں بھی پورا خاندان ایک ہی پنکھا چلا کر فریج، پانی کی موٹر، استری کے استعمال میں کمی کر کے بجلی کے بلوں کو بچا رہا تھا۔ اب سخت سردیوں میں گیس کے ناقابل برداشت نرخوں سے گزارا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ظہیر امان، چیئرمین سٹیزن الیکشن کمیٹی نے عوامی شکایات سیل ظفر لاکھ روڈ پر گیس کی قیمتوں میں 200% اضافے پر رد عمل دیتے ہوئے مزید کہا کہ پالیسیاں بنانے والے اشرافیہ کو غریب عوام کا کوئی احساس نہیں۔ یہی حالات رہے تو پوری قوم خانہ بدوش بن جائے گی۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی صاحب سے دست بستہ مطالبہ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ غریب آدمی کو فاقہ کشی، خودکشیوں سے بچایا جائے، کم از کم دنیا میں زندہ رہنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ روزمرہ زندگی
میں استعمال کی اشیاء خوردونوش بجلی گیس پٹرول کی قیمتوں کو غریب عوام کی دسترس میں لایا جائے۔ اس موقع پر حاجی نصیر بھٹی، چیئرمین کونسلر اطاعت ملک ناصر اقبال امان، صدر انجمن تاجران ظفر لاکروڈ، راجہ بعید، راجب خان تاجر، رہنما حاجی سمیع خان، صدر رکشہ یونین اور دیگر بھی موجود تھے۔ نجی شعبے کے بغیر تعلیمی انقلاب ممکن نہیں۔ 2.5 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں۔ حکومت نجی تعلیمی اداروں کے لیے سہولیات فراہم کرے، تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن پر ہر ممکن تعاون کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ملک ابرار حسین، سیکرٹری جنرل اشرف ہراج، صدر صوبہ پنجاب راجہ الیاس کیانی، جنرل سیکرٹری ساجد الیاس چودھری، رانا سہیل نے راولپنڈی ڈویژن کے منعقدہ اجلاس پیک اسکول ویسٹیج میں خطاب کے دوران کیا۔ ملک ابرار حسین نے کہا کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن راولپنڈی ڈویژن کی کارکردگی شاندار ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی جنرل سیکرٹری ساجد الیاس چودھری کی تنظیم میں شمولیت نیک شگون ہے۔ پنجاب میں تنظیمی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جائے۔ اس موقع پر ڈویژنل صدر عرفان مظفر کیانی، جنرل سیکرٹری محمد ابراہیم، نائب صدر سردار گل زبیر، نائب صدر راجہ ریاض، جوائنٹ سیکرٹری میڈم ارم زاہد، صدر ضلع اٹک ملک محمد مشتاق، صدر ضلع راولپنڈی ملک حفیظ الرحمان، جنرل سیکرٹری چودھری افتخار، چودھری ارشد، شکور چشتی، قاسم عباس، عبدالقدوس، فروخ ڈار، محمد ادریس، چودھری مبشر اور دیگر بھی موجود تھے۔ ساجد الیاس چودھری نے کہا کہ ہماری قیادت پرائیویٹ سیکٹر پر آنے والی ہر مشکل میں صف اول میں نظر آتی ہے۔ قیادت نے جو مجھ پر اعتماد کیا ہے، پوری ایمانداری سے کارکردگی دینے کی کوشش کروں گا اور بہت جلد لاہور میں صوبائی آفس قائم کر دیا جائے گا۔ راولپنڈی ڈویژن کی تنظیم کا شکر گزار ہوں۔ عرفان مظفر کیانی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلڈنگ فٹنس ایشو کو اعلیٰ سطح پر اٹھایا جائے گا۔